गौसे आलम की जो तस्वीर बाजार में मिलती है, ये सही है या गलत है? इसके बारे में कुछ रहनुमाई करें। جی دیکھیں، اولاً تو وہ خیالی تصویر ہے، اور اگر حقیقی تصویر بھی ہو تو بھی اس کو خریدنا، بیچنا، اس کو تعظیماً جو ہے وہ گھروں میں آویزاں کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کی تصاویر بھی جو ہے وہ گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تصاویر بنائی ہوئی تھی۔ جب فتح مکہ کا موقع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، تو آپ نے ان تصاویر کو مٹانے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی، ایک نبی نے خلیل اللہ علیہ السلام کی تصاویر مٹا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تصویر جاندار کی کسی کی بھی ہو، کسی بھی نیک بندے کی ہو، اسے جو ہے وہ رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اسے آویزاں کرنا، تو یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی تصاویر کسی بھی بزرگ کی جو ہے وہ اس طرح پرنٹ کی صورت کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں، تو ان کا رکھنا، خریدنا اور آویزاں کرنا تعظیماً، یہ سب حرام ہے۔ اور یہ ہے بھی خیالی، یعنی اس میں تو کسی طرح کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان تصاویر کے اندر، اور لوگوں نے بنائی، اور بس وہ کسی ایک واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے یا کشتی، جہاز، بیڑا، کچھ بھی ساتھ بنا دیا جاتا ہے تو وہ چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے جی اچھا بعض اوقات تو بزرگوں سے منسوب ایسی تصاویر ہوتی ہیں جو ہوتی غیر شرعی، جی، مطلب جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں، وہ اللہ والے جو لمبے ہیں لمبے وہ بال ایسی رکھے ہوئے، بال ہیں، یا انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ تو شریعت محمدی پر عمل کرنے والے اور کروانے والے ہوتے ہیں، صحیح، لوگوں کو کسی طرح ترغیب جانے والے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی خود ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ تو ایسا یہ لوگوں کا بس ایک اپنا ذہن ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ادھر ادھر کی باتیں خیالی سنی ہوئی ہوتی ہیں، اسی چیز کو انہوں نے تصویر کی شکل جو ہے وہ دے دیا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بزرگان دین کی اور اس طرح کی تصاویر، کئی لوگ اپنے بھی خاندان والوں کے، پھر اپنے والد صاحب، والدہ، بہن، بھائی، ان میں سے بھی، اور بالخصوص جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو بڑے سجا کر یا فریم لگا کر رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم؟ جی، جاندار کی تصویر، جاندار سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جان ہوتی ہے، وہ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، صحیح، تو اس کی تصویر جو ہے وہ بنانے سے مراد یہ کہ فی زمانہ ایک تو ہے ڈیجیٹل شیپ کے اندر ہے کہ موبائل کیمروں کے اندر چیز جو ہے وہ موجود ہے، اس پر کوئی حکم نہیں ہوتا تصویر ہونے کے اعتبار سے کہ وہ ریزز کی شکل میں ہوتی، لیکن جب وہ ہارڈ کاپی پر پرنٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ تصویر کا حکم ہوتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ چاہے والدین کی ہوں چاہے بچوں کی ہوں۔ کئی لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تصاویر جو ہے گھروں میں آویزہ کر دیتے ہیں، اپنی شادی کی تصاویر آویزہ رکھتے ہیں، والدین کے انتقال کے بعد ان کی یاد میں جو ہے وہ والدین کی تصاویر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا آویزہ نہیں کرتے، ویسے ہی سنبھال کے رکھتے ہیں، البم بنا کے رکھے ہوئے جسے جو ہے وہ یادگار کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ناجائز و حرام اور گناہ ہیں، ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ایسی تمام تصاویر کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت کی حد تک بھی ہوتی ہے کہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہ پرنٹ تصویریں؟ جی، حاجت کے تحت جو ہے وہ ضرورت کے تحت رخصت ملتی ہے، جیسے فی زمانہ جو ہے وہ ہم بات کریں شناختی کارڈ ہے، یا اس طرح پاسپورٹ ہے، یا اور دیگر جو ہے وہ امتحانی فارم، یا دیگر اس طرح کی جو ضروریات کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہیں تصاویر، تو فقط ان کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ اس کو کھنچوانے میں یا اس کو رکھنے میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔